سر ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کھل کے، جی ایک اسٹریٹ فارورڈ اس کا تھوڑا سا وہ ہے سر، یہ جو چشتی رسول اللہ ہے اس میں کون صحیح ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا صحیح ہے یا یہ جو ہے نا بریلوی طبقات ہے یہ صحیح ہے؟ کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چل رہی ہے۔ دیکھو اس مسئلے پہ انجینئر ٹھیک ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ سر بڑی بڑی کتابوں کے اندر آ گیا سر، انجینئر اور علماء ہو سب علماء، میں ان کی بات نہیں کر رہا، نارملی جو پرسیپشن بنا ہوا ہے، ایک طرف انجینئر علی یا اس طرح کے لوگ جو ان عبارتوں میں تعویل بھی برداشت نہیں کر رہے، ایک طرف وہ لوگ لے جاؤ جو ایسے واقعات جو ہیں ان میں تعویلات کو پسند کر رہے ہیں۔ ان دو کا اگر میں موازنہ کروں تو بھئی یہ طبقہ ٹھیک ہے، ایسی عبارتوں میں کوئی تعویل نہیں کرنی چاہیے، ان کتابوں سے قطع تعلق ہی کریں، ان کتابوں کو چھپنا بند کریں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن سر کیفیت کی بھی تو بات ہو رہی ہے نا اس کے اندر، وہ جس کیفیت کے اندر اس کتاب کے اندر ذکر ہے جو بریلوی طبقے کو، اگر وہاں بھی ہم نے ایک دو علماء کا سنا ہے، اس میں کیفیت ہی الگ ہے، وہ اپنے کیفیت میں تھے ہی نہیں۔ بعد میں جب ان کو نا بات یہ نہیں ہوتی، آپ دیکھیں پورا واقعہ اگر ایک دفعہ پڑھیں، واقعہ کیا ہے، پیر صاحب بیٹھے ہیں، مرید سامنے ہے، پیر صاحب کی کیفیت چلو حال کی ہے، ٹھیک ہے، سامنے والے کو کلمہ پڑھایا اور سامنے والے نے کلمہ پڑھ بھی دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ جانے لگا، پیر صاحب کی کیفیت ٹھیک ہوئی، پیر صاحب نے اس کو بلایا اور کہا کہ نہیں نہیں، رسول اللہ ہے، صرف محمد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ٹھیک ہے۔ سر سامنے والے نے جو کلمہ پڑھا تھا اس کی توبہ کا کیا ہوگا؟ توبہ تو اس سے کروانی چاہیے تھی کہ بھائی میں تو چلو حال کے اندر آ کر یہ جملہ منہ سے نکال بیٹھا ہوں، تو نے کیوں ہوش و حواس کے اندر یہ کلمہ پڑھ لیا؟ اتنا کسی کا مرید ہونے کا مطلب اندھا تقلید ہوتی ہے کہ میں تجھے کفر بھی پڑھاؤں تو کفر بھی پڑھتا چلا جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے، اللہ کے بندو، ہر نیک بزرگ کیا کلمہ ہی پڑھاتا چلا گیا تھا؟ وہ ایک صادق کا بھی واقعہ آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، پیر صادق، اس کے پاس کوئی آ گیا، پڑھ صادق رسول اللہ، بعد میں کہہ رہا نہیں صادق سے میں نے تعویل مرا۔ اور یار کلمہ ہی کیوں پڑھانا ہے تم لوگوں نے؟ کیوں کلمہ پڑھانا ہے؟ سر اسی کے اوپر سب طبقے الگ الگ بن گئے نا سر، یہی تو دو گروہ الگ بنے نا بیٹا۔ دیکھو میں ایک سر یہ مسئلہ سر صرف اس کا تو نہیں ہے نا، پھر وہاں اشرف علی تھانوی ہے جو بریلوی طبقہ ہے، وہ پھر اس کی زیادہ واٹ لگا۔ دیکھیں دو الگ چیزیں ہیں، اشرف علی جو رسول اللہ والی بات ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں، پہلے یہاں پر آؤ۔ سر دیکھیں تصوف کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر کیا کچھ نہیں آیا ہوا، کیا یہ چیز مخفی ہے کسی سے؟ کفریات اس کے اندر آئے ہوئے ہیں، اتنی فضولیات آئی ہوئی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں اس کا نمونہ آپ کو دوں، میں نے اپنے کمرے کے اندر ہمیشہ یہ کتابیں تصوف کی رکھی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ میں کسی کو تھوڑا سا ایگزامپل دے سکوں۔ میں آپ کو ایک تصوف کی کتاب ابھی دیتا ہوں سر، یہ کتاب ہے جامع کرامات۔ میرے خیال میں زیادہ تر جو کرامت لی جاتی ہے انہی میں سے لی جاتی ہے۔ جتنے رسائل ہمارے یہاں مل رہے ہوں گے اس کے اندر ریفرنس آپ نارملی دیکھیں گے جامع الکرامات کا ہوگا۔ اچھا، اس کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے علامہ محمد یوسف نبہانی۔ آپ کو معلوم ہے بہت بڑے عالم دین تھے، بالکل ایسا ہی ہے، اور اتنے بڑے عالم دین تھے کہ ان کے دور کے اندر علماء اس کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے کہ یار اس کی صحبت میں 5 منٹ بیٹھ جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ یار علم کا پہاڑ ہے۔ لیکن آ گئی کتاب ایک تصوف کی منسوب، نام اس کے اوپر آ گیا علامہ محمد یوسف نبہانی صاحب کا۔ اب ہم نام سے متاثر ہو جائیں گے، سر نام سے نہیں، تصوف کے اندر کسی نام کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ کتابوں میں آپ خود دیکھو گند کتنا بھرا ہوا ہے۔ سر بات یہ ہے، اتنا بڑا نام، اور یہ بہت پرانے بزرگ بھی نہیں ہے کہ 800 سال پرانے کے ہوں تو ہم یہ کہیں گے بھائی کہ، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، آپ پڑھ دیجئے، 2-3 لائنوں کا واقعہ ہے، یہ آپ ذرا مجھے پڑھ کے سنائیں تاکہ ہمارا بنیاد کیا ہونی چاہیے میں وہ بنیاد آپ کو کلیئر کروں۔ یہ نیچے والا جو پیراگراف ہے یہ پڑھیں ذرا۔ سر کہہ رہے یہ وہ کرامت ہے کہ ابراہیم مذکور اس دن ہم میں ادھر نہیں پڑے۔ چلے لائے مجھے دے، مجھے دے، اندازہ کریں، یعنی کہ یہ میں نے بھائی کو کتاب دی ہے، یہ میں آپ سے کیمرے سے مخاطب ہوں، میں نے ان کو کتاب دی، یہ واقعہ پڑھ بھی نہیں سکے، کہہ رہے ہیں سر یہ لوگ سنیں گے، لیکن میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ہم نے کچھ سیکھنا ہے، کوئی میں لطیفہ نہیں سنا رہا، کوئی میں گندی چیزیں آپ کو بتانا مقصود نہیں ہے، جو سمجھا رہا ہوں وہ دماغ میں بٹھائیں۔ سر وہ یہ ہے کہ کرامت سنا رہے ہیں، اور کرامت یہ ہے کہ ایک دن حمام میں شیخ کے ساتھ گیا، میرے ساتھ آپ کا خادم محمد دبوسی بھی تھا، رشتے میں یہ شیخ کی ایک بیوی کا بھائی لگتا تھا۔ حمام میں ہمارے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ بیان کرتا ہے کہ میں نے شیخ سے ایک عجیب خرق عادت کرامت دیکھی، اور وہ یہ کہ آپ کو اس خادم پر کسی وجہ سے غصہ آ گیا تھا اور ارادہ کیا کہ اسے مناسب سزا دی جائے۔ شیخ نے اپنے تہبند کے نیچے ہاتھ ڈال کر دونوں ہاتھوں سے اپنا آلہ تناسل پکڑا تو وہ کافی لمبا ہو گیا، حتیٰ کہ کندھوں تک، اور اس سے بھی لمبائی ہو گئی زیادہ۔
پھر اس کے ساتھ اس خادم کو مارنا شروع کر دیا، اور خادم تکلیف کی وجہ سے چلا رہا تھا۔ آپ نے اسے ضربیں لگائیں، پھر چھوڑ دیا، اور آلہ تناسل دوبارہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ خادم نے ضرور کوئی ایسی حرکت کی ہوگی جس کی وجہ سے آپ نے اس کی سزا تادیب دی۔ جب الحاج ابراہیم نے شیخ صاحب کی یہ کرامت بیان کی، اس وقت شیخ بھی کھڑے تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اس کی بات نہ ماننا اور اس واقعے کو سچا نہ جاننا۔ ادھر دیکھو، یہ کہتے ہوئے آپ نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے اعلی تناسل کی جگہ پر رکھ دیا۔ مجھے وہاں کچھ بھی محسوس نہ ہوا، حتیٰ کہ اس قدر بھی محسوس نہ ہوا کہ جس سے مرد ہونے کا پتہ چلتا ہو۔ اس قسم کی عجیب و غریب خلاف عادت اتنی باتیں آپ سے دیکھنے میں جس کا شمار مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے اور آپ کی رضامندی، اپنی رضامندی اللہ نصیب کرے۔ سر، ہے شرمندگی والی بات، لیکن جو میں سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے، ایک عالم دین ہونا دور کی بات ہے، ایک عام مسلمان بھی کتاب لکھ رہا ہو، اس واقعے کو کرامت بنا کر کے وہ سنا سکتا ہے؟ سر ٹھیک ہے، یہ بہت سر وہ عجیب ہے، میں اس کا وہ نہیں کر رہا ہوں۔ اس سے کیا سیکھا آپ نے؟ سر سچی باتیں کو نکال دینا چاہیے۔ سر یہ کتابیں معتبر کتابیں نہیں ہیں، تصوف کی کتابیں معتبر کتابیں نہیں ہیں، چاہے اس کے اوپر نام بڑے سے بڑا آ جائے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ سر ان کتابوں میں آئی کوئی بات کا اعتبار نہیں ہے، اتنا گند، اتنا فحش اس کے اندر بڑھا ہوا ہے۔ ایسی کتابوں سے اعلان برات کرنا چاہیے۔ سر دیکھیں، ایسی کتابوں میں جی سر دو تین، سر دیکھیں پھر وہ سبع سنابل کو اگر آپ دیکھیں، سر اعلیٰ حضرت نے بھی اس کی بڑی تعریف لکھی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کتاب بہت زیادہ معتبر ہے، اتنی معتبر ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو سر پھر اب سر وہ بات وہی ہے نا کہ ایک بڑے عالم کے سامنے بھی یہ نام آ رہا ہے، اور اب ہم کس پہ اعتماد کریں گے؟ ہم علماء پہ اعتماد کریں گے؟ غلطی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی علماء سے بھی؟ سر غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اتنی بڑی بات بس ختم ہو گئی بس۔ سبع سنابل آپ پڑھو، اس کے اندر یہ ایک واقعہ نہیں، 50 اور واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو قابل اعتراض ہے۔ سر پھر وہ کتاب اتنی افضل ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سر واللہ تعالیٰ عالم، اگر ان کی توجہ نہیں گئی، غلطی ہو گئی ہوگی۔ میرا تو وہ منہج ہے ہی نہیں ہے کہ میں کسی ایک بندے کی ایسی تقلید کر رہا ہوں کہ میں بولوں کہ اس نے جو اپنے قلم سے لکھا وہ قرآن لکھا اور سنت لکھا۔ میرے نزدیک ہر عالم دین ایک ہی پیمانے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ غلطی بھی کرتا ہے، جہاں غلطی کرتا ہے ہم اس غلطی کی اتباع کبھی نہیں کر سکتے۔ پھر تو سر انجینئر محمد علی مرزا اس معاملے میں صحیح ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں نے پہلا جملہ ہی آپ سے یہی کہا کہ چشتی رسول اللہ والے مسئلے پر انجینئر علی مرزا بالکل ٹھیک ہے۔ یہ چھپ رہی ہیں کہ سر یہ کتابیں چھپ رہی ہیں۔ سر بریلوی حضرات کا سب سے زیادہ ان کے ساتھ جو ایک طرح سے اگر دیکھا جائے نفرت کا، اگر نہ وہ دیکھا جائے، وہ ہوتا ہی اسی وجہ سے ہے کہ وہ اس طریقے کی عبارتیں وہ لا کے اوپن کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس وجہ سے پھر وہ سب کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ سر وہ اب اتنے بڑے بڑے نام ہیں محترم، ہم اپنی غلطی مانتے نہیں ہیں۔ سر نام آپ نے مجھ سے سوال کیا چشتی رسول اللہ والا، میں نے کہا بھی غلط ہے، نکالو، جس نے ایسا بولا ہوگا اللہ کو دے گا وہ حساب۔ کلمہ ہی پڑھانا رہ گیا اور کچھ یاد نہیں آیا۔ مطلب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بھی نارمل ہوں، ٹھیک ہے، نشے میں چلا جاؤں گا اور نشے میں جا کر کے میں الٹی سیدھی باتیں کروں گا۔ اس کو نفسیاتی طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان کے عام حالت کے اندر جو چیزیں اندر چل رہی ہوتی ہیں نا، عام نشے کی حالت کے اندر زیادہ تر وہی باہر نکالتا ہے۔ اگر میرے دماغ میں گند بھرا ہوگا نا تو نشے کی حالت میں وہی گند زیادہ باہر نکل رہا ہوگا، معافی ضمیر نکلتا ہے۔ سر میں حال کی حالت میں بھی چلا جاؤں تو میرے منہ سے ایسے کفریات کیوں نکل رہے ہیں؟ کیا مجبوری ہے، کیا استرار ہے؟ ہم یہاں پر عام طور پہ حدیث کا حوالہ دے دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک شخص بھوکا پیاسا ایسا تھا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، ایک جانور کو دیکھا تو سر وہاں پر علت بھی تو دیکھیں کیا ہے۔ علت ایک بندہ بالکل مرنے کے قریب ہے، اچانک اس کو سامنے زندگی نظر آئی، وہ اس قدر ایکسائٹڈ ہو گیا کہ اس کے منہ سے جملہ غلط نہیں۔ وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ جو عام حالت ہے بھائی، حال چڑھ گیا، اس کے اندر ایسی حالت ہوتی ہے کہ جیسے بھوکا مرنے والے کو سامنے کھانا دکھ جائے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی ایسے کوئی بات کی؟ ہاں سنا یہی ہے کہ انہوں نے بھی یہ جو واقعہ ہے ہم نے پہلے انجینئر محمد علی مرزا کو سنا، اس میں اس طریقے کی رد کر دینا، بالکل رد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تصوف کی کتابوں میں بیٹا دنیا جہان کا گند آیا ہے، کفریات آئے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہی جو جامع الکرامت ہے، آپ کسی دن فارغ ہو کے میرے پاس آئیں، میں نے صرف ایک واقعہ سنایا سر، صرف اس کتاب کے اندر سے میں آپ کو اتنے واقعات سناتا ہوں کہ آپ صرف ہنسیں گے۔ جس طرح یہ ہمت آپ کی نہیں ہوئی واقعہ پڑھنے کی، اس طرح وہ واقعات پڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی۔ بریلوی حضرات کو ان سے پھر بہت زیادہ پیچھے نہیں ٹوک یہ بات کہہ دینی چاہیے کہ یار یہ غلط ہے؟ سر بریلوی طبقے کے لیے میری ریکویسٹ ہے، ایک مؤدبانہ گزارش ہے، جو علماء ہیں ان کے بھی آپ سمجھ لیں پیروں کو چھو کر کے میں کہہ دیتا ہوں، بنیاد ٹھیک کریں، ہماری بنیاد ٹھیک نہیں۔ بنیاد لوگوں کی ہمیشہ سے یہ بنائیں، کوئی بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے،
چاہے وہ امام احمد رضا خان ہو، چاہے وہ فلانا ہو، آپ کا پیر ہو، ماضی کے بزرگان دین ہو یا مجتہد ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معصوم کوئی نہیں تھا. ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، سب سے ہوئی ہے، چاہے وہ فتاوی رضویہ ہو، چاہے کائنات کی کوئی کتاب. جو غلط بات ہمیں ملے گی قرآن سنت کے مطابق نہیں ہوگی، ہم اس کو چھوڑیں گے، عمل کریں گے. یہ ہے وہ درست آپ کا منہج، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اس کے آپ علماء کی عزت بھی کریں. ہر پیر صاحب بات کے پوری اوپر لوگ انگلی اٹھائیں گے سر، بات پوری ہونے دیجیے گا. ہر ایک عالم کی عزت بھی کریں گے، لیکن جہاں غلط بات آئے گی ہم اس کو چھوڑ دیں گے. ہمارا ظرف نہیں ہوتا. ہم لوگ اتنے زیادہ ایک شخصیت پرستی کے اندر لگ جاتے ہیں کہ ہم کہیں گے فلاں عالم ہے، اس کی غلطی، وہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں. بھائی کیسے نہیں ہو سکتی غلطی؟ کائنات میں کوئی ایک عالم ہے جسے غلطی نہ ہوئی ہو؟ کوئی کتاب ایسی ہے اللہ کے کلام کے علاوہ جس میں غلطیاں نہ ہو؟ امام بخاری جیسا اتنا محتاط انسان کہ جو حدیث کو پرکھنے کا ماہر تھا، اس جیسا محدث دنیا نے جنا ہی نہیں. ہزاروں حدیثوں پر کام کیا، لیکن پھر بھی 110 حدیثوں میں ایسی غلطی رہ گئی، نہیں گئی توجہ ان کی. امام مسلم سے رہ گئی. سر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مقدس اعلیٰ اولا نام کے ساتھ حدیثوں میں گڑبڑ ہوئی، صحیح ضعیف موضوع، جھوٹی باتیں بھی آ گئیں، ہر عالم کے نام سے ہو سکتی. منہج اپنا ٹھیک رکھو، پیٹرن اپنا ٹھیک رکھو، کسی کی اندھی تقلید نہیں، چاہے استاد ہو، چاہے پیر ہو، چاہے عالم ہو، عزت احترام سب کا. لیکن جو بات قرآن سنت کے مطابق نہیں ہوگی، وہ غلطی کا اعتراف، یہ غلطی ہوئی ہے خلاص. یہ میری ریکویسٹ ہے، اگر یہ منہج ہوگا خدا کی قسم کوئی آپ پر کبھی اعتراض نہیں کر سکتا. بہت مشکل کام ہے، خاص کر بریلوی طبقے کے اندر بہت مشکل ہے سر. نہیں اچھے لوگ بھی ہیں سر. یہاں تو سر کسی علماء سے اگر کبھی کوئی سوال بھی اگر آپ کر دیں، ایسا سوال جس میں ایسا لگتا ہے آپ ان کی مخالفت والا سوال کر رہے ہیں، اس میں سر برا لگ جاتا ہے. یہ تو بہت بڑی بات ہے. دیکھیں اچھے برے ہر ایک میں ہیں. بریلوی علماء میں بھی بہت اچھی سوچ والے، میرے دوست بھی بہت ہیں ماشاءاللہ، ایسا پیارا ذہن ہے، آپ کبھی بیٹھ کے بات کریں ان سے. اچھے لوگ بھی ہر جگہ ہیں. جذباتیت زیادہ آ جاتی ہے، بریلوی طبقے میں بھی جذباتیت زیادہ ہے. مثلا آپ احمد رضا خان صاحب کے حوالے سے جیسے آپ بول دیں کہ یار یہ سوال تھوڑا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، وہ اس کو ایمانیات کا مسئلہ سمجھ لیں گے. یار اعلیٰ حضرت کی غلطی کیسے نکال دی تو نے؟ اعلیٰ حضرت غلط ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ چیز پڑھائی گئی ہے انہیں، یہ چیز بتائی گئی ہے انہیں. سر ایک انسان جتنا بڑا مرضی عالم دین ہو، غلطی نہیں کرے گا کیا؟ غلطی تو ہوتی، وہی تو اس پہ تھوڑی ہو رہی ہے. جب اس پہ وہی نہیں ہو رہی، کہیں نہ کہیں غلطی کر جائے گا، کتابوں کے اندر ہو جاتی. پچھلے بزرگوں کا تو جواب دے دیا آپ نے، اور طرف سے بھی جواب مل جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ ابھی کچھ پہلے کے اشرف علی صاحب جو تھے دیوبندیوں، جن کو اپنا امام مانتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، انہوں نے بھی تو یہی کلمات دہرائے، ان کا بھی تو یہی واقعہ آتا ہے. تو وہاں پر اتنی زیادہ شدت ہم کیوں نہیں اختیار کرتے؟ یا دیوبندیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی دفاع کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بزرگوں کی عبارت ان کے سامنے پیش کریں تو وہ بڑے جری ہو رہے ہوتے ہیں، نہیں بزرگوں نے غلط کیا، کتابیں غلط ہیں، جیسا آپ کہہ رہے ہیں. لیکن جب اشرف علی صاحب کی بات آتی ہے تو وہاں پر وہ دفاع، نہیں یہ واقعہ یوں نہیں تھا، یہ مسئلہ ہوا تھا، یوں تھا، یوں تھا، وہاں پر دفاع میں لگ جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ بالکل ہی قلع کما کر دیا جائے کتابوں کا، بھائی سائڈ میں کرو یار، قرآن حدیث ہے ہمارے لیے. مفتی صاحب سمپل ایک جملہ، جب یہ واقعہ کسی بھی عالم کے سامنے آیا تھا اسی وقت اپنا ہو گیا، وہ کہتا ہے یار یہ مناسب بات، غلط رد کر دینا چاہیے تھا، بلکہ اس کو ڈانٹنا چاہیے تھا. ایسے ہی کہ تیرے منہ سے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا کلمہ نکلا، چاہے تو نیند میں ہو، نہیں ہو، بیداری میں ہو، اختیار ہو یا نہیں ہو، خلاص. سر ہم جب دفاع کرنے لگ گیا تو پھر کرتے چلے جائیں. اس لیے کہ واقعات بھی تو ایسے آیا ہے نا، وہ اسی واقعے کے اندر آپ پڑھو، شاید جو میں نے پڑھا تھا، پتہ نہیں میں غلط نہ ہوں، کہ وہ اگلے دن کہہ رہا ہے کہ میں پورا دن پڑھتا رہا ہوں تو یہی زبان سے نکلتا چلے گا. ڈانٹ دینا چاہیے کہ بھائی کیوں آپ کا ایسا ہو رہا ہے. تو یہ سر بات وہی ہے کہ آپ کا منہج ٹھیک ہے نا مفتی صاحب، سیدھی سی بات ہے. منہج یہ ہے کہ بھائی جو بات ٹھیک نہیں آئے گی رد کر دیں گے، چاہے کسی کی بھی ہو. سر اس میں کسی عالم کی کثر شان نہیں ہوتی، غلط باتوں کا دفاع کرنے کے اندر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. آپ لہٰذا آج دیکھ لو یہ جھگڑے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. اشرف علی یہ ان کو تانا دیتے رہیں گے، بھائی اس نے کلمہ پڑھا دیا، وہ یہ تانا دیتے رہیں گے چشتی رسول. سر یہ جھگڑا کبھی ختم ہوگا؟ میرے پاس آ جائے. ایک صورت ہے جھگڑا ختم کرنے کے لیے، آپ اپنا پیٹرن ٹھیک کر لیں. ہر ایک سے غلطی ہوگی، اعتراف کریں اس کا. بھائی مجھ سے اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کریں کہ بھائی مجھ سے 100 غلطیاں ہوں گی، ہوئی بھی ہوں گی. اچھا جیسے انجینئر صاحب جو ہے نا، وہ بریلوی طبقے کے تقریباً تمام ہی علماء کو نا مخاطب کر کے کہتے ہیں بھائی تم تو چشتی رسول اللہ پارٹی والے ہو، تم تو فلاں پارٹی والے ہو، فلاں. اب وہ نام لے کر جناب تمہارے بزرگوں نے کلمہ پڑھا، تمہارے بزرگوں نے کلمہ پڑھا. اب یہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا مسئلہ. نوجوان بدتمیز بھی اس طرح ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ مطلب بولتے ہیں کہ جناب تمہارے بزرگوں نے کلمہ پڑھایا، تمہارے بزرگوں نے ایسا کیا ہے. اب دیوبندی وہ جناب اس طرف جو ہے نا وہ غصہ اختیار کرتے ہیں، اور پھر جب ان کے اپنے بزرگ کی بات آتی ہے نا تو وہ پھر چپ ہو جاتے ہیں.
یہ دیکھیں جواب نہیں مل رہا سر. میں اب اس میں کیا میں بولوں، میں ایک چیز یہ میں بول سکتا ہوں کہ اصلاح اچھے طریقے سے ہونی چاہیے کہ سامنے والا مجبور ہو جائے آپ کی بات ماننے کے لیے. ہمارے استاد یوں کہا کرتے تھے کہ غصہ جو ہے نا وہ اپنی دلیل پہ نکالو. اب دلیل اتنی وزنی بنا دو کہ کیوں کیسے نہیں مانے گا. اچھا دوسری بات ہوا کیا، دیکھو کہتے ہیں نا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. سر ماضی میں یہی تو ہوا کہ کتابیں نکال کے ان کے ایک ایک لائن اور عبارتیں پکڑ کے ہی گستاخیوں کے فتوے لگائے گئے اور کفر کے فتوے لگائے گئے. ماضی میں یہی رہا ہے نا. صحیح ہے بھائی اشرف علی تھانوی نے فلاں کتاب میں یہ عبارت لکھی اس لیے یہ گستاخی ہے اور وہ گستاخ ہے. ایسا ہی ہوا. بھائی فلاں کتاب جو ہے تقویۃ الایمان کے اندر یہ عبارت ہے یہ گستاخی ہے تو کافر ہوا. فلاں کتاب صراط مستقیم کے اندر یہ ایک عبارت ہے تو کافر ہوا. تحذیر الناس کے اندر یہ ایک عبارت ہے دیکھو مل گئی تم گستاخ ہو، تمہاری کتابوں میں گالیاں ہیں. سر ماضی میں یہی ہوا. آج اللہ کی کرنی ایسی ہوئی ہے کہ اللہ نے ایسے لڑکے کو پیدا کر دیا ہے کہ اس نے جو ہے نا ان کی کتابوں کی عبارتیں نکال دی. سر وہ کتابیں اس جہت کے اندر آپ دیکھو چھاپ رہا کون ہے، یہی مکتب یہی فرقہ چھاپ رہا ہے نا، انہی کے مکتب سے یہ کتابیں چھپ رہی ہیں. آج بھی یہ جامع الکرامت کی ابھی بات ہوئی ہے، کہاں سے چھپ رہی ہے سر؟ یہ یار یہ کرامت ہے کہ شرمگاہ کو لمبا کر کے وہ سزائیں دے رہا ہے. یہ پڑھ نہیں سکا بیچارہ، 2 دفعہ اس کو میں نے کہا کہ آپ پڑھ کے سناؤ، مجبوراً میرے کو پڑھنا پڑ گیا واقعہ. سر یہ ہماری ہی مکتبوں سے کتابیں چھپ رہی ہیں. وہ صحیح کہہ رہا ہے، صرف یہ کہ آپ یہ اعتراض کرو کہ اس کا لہجہ ٹھیک نہیں تو فلانا ٹھیک نہیں. رد کر دینا چاہیے حضرت، اعلان برات کی جائے. تصوف کی کتابوں سے ہمارا نہیں ہے کوئی تعلق، نہ کوئی پڑھے آئندہ ان کتابوں. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ تصوف کی کتابوں میں ہی خرابیاں کیوں آئیں، دیگر کتب میں تو ایسا مسئلہ نہیں پیدا ہوا. جب دیکھتے ہیں جیسے وہ ایک بڑی مشہور کتاب ہے کشف المحجوب، اس کے بارے میں آج کل کے علماء کہتے ہیں کہ جناب داتا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی اس کتاب کو پڑھے گا نہیں وہ صوفی نہیں بن سکتا ہے. انجینئر صاحب نے اس میں سے بھی وہ کلمہ نکال کے سنا دیا. وہ مٹی پلی تو اور زیادہ ہو گئی اس کی. دیکھیں تصوف کی ایک تاریخ رہی ہے کہ متقدم علماء کرام جو تھے نا وہ تصوف کے اندر کبھی بھی ہمارے یہاں زیادتی ہوتی ہے، مطلقاً کہہ دیتے نا تصوف جو ہے نا وہ ہے ہی زیادتی نہیں کرنی چاہیے، حق بات کرنی چاہیے. جو متقدم علماء کرام تھے وہ تزکیہ نفس اسی کا نام تصوف رکھا گیا تھا. اس کے اوپر قرآن سنت کے استدلالات کیا کرتے تھے اعلیٰ درجے کے. جو اوریجنل ٹیکسٹ ان کا موجود ہے وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اگر ان میں سے ایک جملہ بھی قرآن سنت کے خلاف لگے سر میں ذمہ دار ہوں، میرے سامنے آ کر بیٹھے، میں نے اس پر کتابچہ لکھنا ہے، وہ میرے نام سے آئے گا کہ تقدم تصوف کیا تھی، وہی عبارتیں بعد میں بگڑ کے کیا ہوئی. یعنی عربی سے جب اردو ٹرانسلیٹ ہوئی، نہیں عربی نہیں، عربی میں ہی ہوگی. یہ ہوا یہ تھا کہ صوفیزم کوئی بھی فن ہے نا اس میں بگاڑ آتا ہے. بھائی دیکھو حدیثیں آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہونے لگی، بعد میں لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے جھوٹ باندھنا شروع کر دیے، سب ہوا. تصوف میں بھی ایسے ہو گیا، 2 نمبر صوفی آ گئے، 2 نمبر روحانیت کا دعویٰ کرنے والے لوگ آ گئے. اب قرآن سنت کا استدلال ان کو ٹکا آتا نہیں تھا. اب وہ بس پہلے آسمان میں چلا گیا، میں دوسرے آسمان میں چلا گیا، مجھ سے فرشتوں نے بات کی، یہ دور شروع ہو گیا. علماء نے سخت رد کرنا شروع کر دیا. اب لوگوں کے لیے بھائی ثبوت کے لیے کیا چاہیے ان کو؟ ایک بڑے عالم کا نام. اب وہی جو ماضی کے بڑے بڑے علماء جید تھے کہ جنہوں نے قرآن سنت کے استنباطات کے اوپر ایک مکمل تزکیہ نفس کے لیے اصول وضع کیے تھے، انہی کی عبارتوں میں تحریف کرنا شروع کر دی. سر یہ اوریجنل ٹیکسٹ اور محرف شدہ ٹیکسٹ، اس کے اوپر میں کتاب میری آئے گی انشاءاللہ، آپ دعاؤں میں یاد رکھو. میں اس کی چند مثالیں آپ کو دوں. متقدمین صوفیاء کے نزدیک کوئی بھی نقطہ، چاہے آپ بولو کہ یار یہ بیٹھے بیٹھے میرے کمرے میں دل میں لکھا ہوا ہے، چاہے آپ بولو یار یہ ہوا ہے، چاہے روحانیت ہو، پہلا اصول ان کا یہ کہ اگر قرآن تصدیق کرے گا مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. اچھا یہ پہلا اصول ان کا ہے جو اوریجنل ٹیکسٹ سے میں نے بھی نکالا ہوا ہے، جو غیر محرف شدہ تھے، جس کو شارانی صاحب بھی واضح کر کے گئے. یہ ہوا یہ بعد میں اچھا جو بعد کی کتابیں محرف شدہ، اس کے اندر اسی عبارت کو انہوں نے بدل کے یہ لکھا کہ صوفیاء کے نزدیک قرآن ایک اصل ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دل میں آئے القاءات، جو القاء ہوتے ہیں، کشف ہوتے ہیں، وہ قرآن کی طرح ایک الگ حجت رکھتے ہیں. اسی بات کو بدل دیا. اصل بات یہ تھی کہ قرآن پہ پیش کریں گے، بعد میں بدل دیا وہ الگ حجت ہے. سر اس طرح ہوا یہ کہ اتنی تحریفات آنا شروع ہو گئی، کتابیں بدل گئیں، یہاں تک کہ آپ کو حیرانی ہوگی شیخ ابن عربی صاحب کی جو فصوصات ہیں، یہ کتابیں ہیں سر، اس کے اندر بھی کفریات کی تحریفات ہوئی ہیں ساری. اس لیے کہ علماء نے گواہی دی ہے، کتابیں لکھ کے گئے ہیں کہ ہم نے اوریجنل ٹیکسٹ بھی پڑھا ہوا ہے، ان کے اندر یہ بکواسات تھی ہی نہیں، یہ بعد میں تحریف کی گئی. سر سب سے بڑی علامت میں اس کی بتاؤں، عبد الوہاب شارانی اتنا بڑا عالم دین گزرا جس کی انتہا نہیں. وہ جس ملک میں تھے وہاں انہوں نے کچھ کتابیں لکھی. اچھا اس کے بعد کیا ہوا، یہ ہجرت کر کے مصر چلے گئے.
کافی عرصے بعد واپس اپنے ملک کے اندر آئے ہیں، تو اپنی ہی ہاتھوں کی لکھی کتابیں معرف شدہ ملی انہیں. انہوں نے کہا میں بھی زندہ ہوں، یہ میری کتابوں کو کیا اشر کر دیا ہوا ہے. پھر انہوں نے ایک الگ سے کتاب لکھی جواہر نام سے، اس کے اندر اعلان برات کیا. انہوں نے کہا میرے نام کی کوئی کتاب کل کو کوئی نہ پڑھے. ہاں میں زندہ ہوں، میری کتابوں کے اندر گند بھر دیا انہوں نے. یہ سب ہوا ہے. اس لیے یہ سلسلہ رہا ہے تحریفات کا. تصوف اب اتنی گندی ایک نہج کے اوپر کتابیں آ چکی ہیں کہ اکثر کتابوں کے اندر ایسا کچھ ملے گا انا للہ کہ آپ حیران ہو جاؤ گے. تو اس وجہ سے سر ان کتابوں سے لا تعلقی کریں، قرآن پاک پر اصل فوکس کریں تاکہ حق باطل کا امتیاز ہوتا یہ چلا جائے. فساد